ہماری ایک سسٹر تھی KP سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوسچن کیا اور بالکل درست کوسچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوسچن کا آغاز کیا ہے. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں. یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہے، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا. آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں. بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تخت مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوسچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے اور مدرسے کام بھی چک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹس آل، ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو. میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوسچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1، عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی، کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو، ایک سمپل بات تھی. اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے، کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر. اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا، کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا، اوور آل کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں. میں جوش نال نہیں کیا. ہاں شوگل علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جڑا کہنا ساڈے مولویوں نوں پیڑا کہنا، ان کہنا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو، پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں، پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے، یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا. فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سود کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا. لو سامو، ٹھیک ہو گیا. ہاں، باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کرو. ہاں، جتنا ہے وہ بابو تک ہی رہے. ٹھیک ہے.
وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا, وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے, وہ سوال شاید کوئی نہیں تھے مقابلے. دو سوال. نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. نمبر 2, کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں. جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے, مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے, اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں, یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا, جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے, کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے, مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا. پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں, آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا, وہ اینڈ پہ انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, ایسے کوئی نہیں ہوتا, مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے, یہ داڑیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا, آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا, وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال میں پیچھے رہ گیا, جو اس بیچاری دا ایمان کوڑ کے رکھ چڑیا. یہ میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورینس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنوڑا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا, آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, شکوا کے آغاز میں کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن یہ گلا بھی سن لے اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے, تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIR رجسٹر ہے. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگے, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ
25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے. لکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ پہ تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. کم مولوی بندے پہ نے تہمت اسلام تے بھی لگ رہی ہے.